السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ارسلان ہے اور آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے کورونا ویکسینیشن۔ کورونا ویکسین کی ٹائپس کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے بارے میں پھیلی ہوئی مسکنسیپشنز یا غلط فہمیاں اور افواہیں کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ویکسین ہوتا کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے۔ تو ویکسین اصل میں اس وائرس یا اس جو آرگنزم ہوتا ہے اس کا پارٹ ہوتا ہے یا اس کا ڈی این اے ہوتا ہے، جو چھوٹا سا اسمال پارٹ ہم لیب میں تیار کرتے ہیں اور اس کی ویکسین بنا کے ہم انسانی جسم میں داخل کرتے ہیں۔ اس کا اب یہ کام کیسے کرتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نے اس وائرس کا عادی کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بن سکیں اور اس سے ہمارا جسمانی اور مدافعتی نظام جو ہوتا ہے وہ وائرس کا اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا دیتا ہے اور ہمارے جسم میں اس وائرس سے مقابلہ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ لیکن آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کورونا ویکسین۔ کورونا ویکسین جو کہ بڑی مشکل سے آئی ہے اور اس کے ابھی تک جو آئی ہیں وہ تقریباً کامن جو ویکسین استعمال ہو رہی ہیں اس کی 3 اقسام ہیں جو اس وقت ہمارے پاس استعمال ہو رہی ہیں۔ اس میں جو پہلی ویکسین ہے، پہلی قسم ہے، وہ اس کو کہتے ہیں سائنو فارم۔ اس کی 2 ڈوزز ہوتی ہیں اور جو کہ 0.5 ml کی 2 ڈوزز ہوتی ہیں اور ایک پہلی ڈوز لگنے کے بعد دوسری ڈوز جو لگتی ہے وہ تقریباً 21 ڈیز یعنی کہ 3 ویکس کے بعد جا کے دوسری ڈوز لگتی ہے اور یہ 18 سال سے زیادہ اور 29 سال سے کم عمر کے لوگوں کے لیے ویکسین ہے۔ ویسے جو بھی ویکسین ہے، جتنی بھی ویکسین کی ٹائپس آ گئی ہیں، جتنی بھی قسمیں آ گئی ہیں، وہ ساری 18 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے، 18 سال سے نیچے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ دوسری جو ویکسین ہے وہ ہے سینوویک، وہ بھی اس کی بھی 2 ڈوزز ہیں، دونوں 0.5 ml کی ہیں اور اس میں ایک ویکسین لگنے کے بعد دوسری ڈوز جو لگتی ہے وہ تقریباً 2 ویکس کے بعد لگتی ہے اور یہ 30 سے 40 ایئرس کے لوگوں کے لیے، 30 پلس لوگوں کے لیے اور 40 سے کم لوگوں کے لیے یہ ویکسین بنائی گئی ہے۔ تیسری جو ویکسین ہے جو کہ بہت اچھی ویکسین ہے اور اس کا ہے، جس کو کہتے ہیں آسٹرازینیکا۔ اس کے تقریباً 2 ڈوز، اس کی بھی 2 ڈوزز ہیں، 0.5 ml کی ہیں اور یہ پہلی ویکسین کے لگنے کے بعد تقریباً 12 ویکس بعد دوسری ویکسین لگتی ہے اور یہ 40 ایئر سے ابو لوگوں کے لیے یعنی کہ اولڈ ایج لوگوں کے لیے ہے، 40 ایئر سے لے کر 60 ایئر۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویکسین لگانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی لگوانی چاہیے، کیونکہ ایک تو پہلے جب یہ کورونا آیا تھا تو اس وقت ویکسین نہیں تھی، کافی سارے لوگوں کو اسی وجہ سے موت ہوئی ہے کہ اس کی ویکسین کے نہ ہونے کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ تو ضرور لگوانی چاہیے ویکسین، اس سے آپ کی قوت مدافعت جو ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور آپ کو اس کے انفیکشن سے بچے رہتے ہیں اور وہ ایک فائدہ مند چیز ہے۔ اب آگے کچھ سوال ہیں۔ یہ ویکسین لگوانے سے انفیکشن کی ریشو کم ہو جاتی ہے اور کافی لوگ اس سے کورونا وائرس سے بچ جاتے ہیں۔ اب کچھ سوال ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو اب ہم انہیں ڈسکس کریں گے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ویکسین لگوانے کے بعد دوبارہ انفیکشن ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ جن کا مدافعتی نظام بہت کمزور ہوتا ہے تو ان میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ انفیکشن اس لیول کا نہیں ہوتا جو ویکسین لگوائے بغیر ہوتا ہے اور یہ انفیکشن میں بچ جانے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جو ویکسین کے بغیر نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کلاٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب ان کو خون جم جاتا ہے۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ لاکھوں لوگوں میں کسی ایک آدھ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس طرح کا مسئلہ تو عام کوئی بھی دوائی آپ لے لیں، کوئی بھی دوائی اٹھا لیں، اس کے ساتھ بھی اس طرح کا ایک آدھ مسئلہ ہوتا ہے جو کہ لاکھوں لوگوں میں سے ایک انسان کو وہ مسئلہ سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے۔
تو اس کے بعد اس سے بھی پریشان نہیں ہونا، یہ کسی کسی کو ہوتا ہے، ہر انسان کو یہ نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں اور اس سے کلاٹیں ہو، کوئی بھی دوائی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے بھی ہو سکتی ہے، یہ تو دوائی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہر دوائی کی سائڈ افیکٹ میں کم از کم ایک آدھ سائڈ افیکٹ اس طرح کا ضرور۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چپ انسٹال، جو لوگ کہتے ہیں کہ چپ انسٹال کی جا رہی ہے اور ہماری لوکیشن پہ نظر رکھی جا رہی ہے اور ہمارے اندر سے راز اگلوائے جا رہے ہیں، میرے خیال میں جو پاکستانی عوام ہے اور جو ہم جیسے غیر ترقی یافتہ علاقے ہیں، ان پہ جو ترقی یافتہ علاقے ہیں جیسے کہ امریکہ وغیرہ اور انگلینڈ وغیرہ، وہ ہم پہ اتنی محنت کیوں کریں گے؟ ان کو ہم چپ انسٹال کرنے سے ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ملنا، ہم کو اتنی امپورٹنٹ پرسنالٹیز یا اتنی کوئی ٹیلنٹڈ یا ہے نہیں کہ ہم نے اتنی ترقی تو کی نہیں کہ ہم جہاں جائیں گے ہماری لوکیشن پہ نظر رکھنے سے لوگوں کو کچھ فائدہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک مذاق خیز اور بالکل فنی بات ہے، اور اس پہ میرے خیال میں اور کامنٹس نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگلا سوال پوچھا جاتا ہے کہ کورونا ویکسین جو ہے یہ انفیکشن کے بعد بھی لگوائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جن لوگوں میں انفیکشن ایک بار ہو جاتا ہے ان میں بھی کورونا ویکسین انفیکشن کے بعد لگوائی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا کورونا ویکسین لگوانے کے بعد ہم نے ماسک استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کرنا ہے، اور کیونکہ ہر سال ہر مہینے بلکہ اب تو ہر روز کورونا کا کوئی نہ کوئی نیا ویریئنٹ آ رہا ہے، تو ہمارے پاس جو ویکسین ہے یہ کچھ کورونا کی اقسام کے لیے فائدہ مند ہے، باقی کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ کس ٹائم کون سا انفیکشن، کون سا ویریئنٹ آپ کس قسم کا وائرس لگے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، ایک کمرے میں اگر آپ بیٹھے ہیں جن میں سارے لوگ ویکسینیٹڈ ہیں تو وہاں 6 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ آپ ماسک کے بغیر بیٹھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ اب کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کورونا ویکسین لگوانے کے بعد کیا ٹیسٹ جو ہے یہ کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، پازیٹیو نہیں آتا، ٹیسٹ تو پازیٹیو نہیں آتا۔ ہاں، اگر اینٹی باڈیز کروائیں گے تو اینٹی باڈیز ٹیسٹ پازیٹیو آ سکتا ہے، یہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ کورونا ویکسین کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز بنے، تو جو اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ ہے وہ اینٹی باڈیز ہی ڈیٹیکٹ کرتا ہے، تو اینٹی باڈیز پازیٹیو آ سکتی ہے۔ اب اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ میں نے ابھی ویکسین لگوائی ہے تو مجھے جو کامن سائیڈ ایفیکٹس آئے ہیں وہ یہ تھا کہ ہلکا سا بخار ہوا ہے، جسم میں درد ہوا تھا اور ایک کمزوری سی محسوس ہوئی جس کو ہم لیتھارجی یا تھکاوٹ کہہ سکتے ہیں، تھکاوٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اور الحمدللہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آیا، تو یہ ایک نارمل رسپانس ہے۔ ہم ویکسین لگا رہے ہیں، چاہے وائرس کا ویک پارٹ ہے لیکن ہے تو وائرس، تو وہ جیسے ہی ہم جسم میں جاتا ہے تو ہمارا مدافعتی نظام، ہمارا جو جسم ہے وہ اس کے خلاف پروٹیکٹیو میکنزم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اور ہمارے جسم میں وہی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہلکا سا فیور ہوتا ہے اور ڈائریا وغیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کا مدافعتی نظام ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، اس میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور میرا چینل آپ ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔